بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم مشاہدین، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ایک مستحب عمل کی طرف رغبت دلانے والی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت کے لیے فرائض کے بعد نوافل تطوعات جو بھی جس باب میں بھی ہو جو شرعاً ثابت شدہ ہیں انہیں اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جا سکے۔ اس نشست میں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ بحیثیت ایک مسلمان جب ہم رات میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، تو ہم حالت وضو میں رہیں، وضو کی حالت میں سونے کا اہتمام کریں۔ یہی ایک بات ہے جسے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اس موضوع سے متعلق ایک حدیث مبارکہ ہے جو بہت ہی عام ہے، معروف ہے، تذکیر اور یاد دہانی کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار میں ہے، جبکہ صحیح بخاری کی متعدد کتابوں میں یہ حدیث مبارکہ لائی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی جو کتاب الوضوء ہے، کتاب الوضوء کی سب سے آخری جو حدیث ہے وہ یہی حدیث ہے، کتاب الدعوات میں بھی ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا کہ اذا اتیت مضجعک، جب تمہارے بستر پر آتے ہو سونے کے لیے آرام کرنے کی غرض سے، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ وضوءک للصلاۃ، تو تم نماز کی طرح جو وضو کیا جاتا ہے اس طرح کا اہتمام کیا جائے۔ وضو میں وضو کر کے آنا چاہیے بستر پر آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے۔ اگر کوئی پہلے سے باوضو ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر وضو کی حالت میں نہیں ہے تو اس کو وضو کرنے کی بات کہی گئی ہے، فتوضأ وضوءک للصلاۃ۔ ایسے نہ ہو کہ جو ہے مطلب وہ باوضو ہے پھر سے اس کے لیے کوئی مستقل الگ سے وضو ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر یہ وجوب پر دلالت کرنے والی بات بھی نہیں ہے، اہل علم کے ہاں یہ نزاع کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ یہ الندب کے لیے، استحباب کے لیے ہے۔ وضو کر کے آنا چاہیے، ثم اضطجع علی شقک الایمن، پھر دائیں جانب ہو کر کے لیٹ جانا چاہیے۔ اس حدیث میں باتیں بہت ہیں لیکن مجھے بس ایک نقطے کی طرف جو ہے مطلب توجہ مبذول کرانی ہے، وہ یہ کہ باوضو ہو کر کے سویا کریں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھنا چاہیے کہ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتاً ورہبتاً الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ جو کلمات ہیں یہ آرام کرنے سے پہلے آخری کلمات ہونی چاہیے، یعنی وجعلہن آخر ما تتکلم بہ، جو بھی وہ جو جائز گفتگو ہوتی ہے یا دیگر اس کی دعائیں ہوتی ہیں سب کچھ اسی آخری دعا ہونی چاہیے، تاکہ اس کا جو عمل ہے بالکل اختتام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کئی ایک باتیں محدثین شرح کے طور پر بیان کرتے ہیں، مجھے بس ایک نقطہ بتانا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ وضوءک للصلاۃ، اس میں جو وضو کی جو بات ہے فتوضأ وضوءک للصلاۃ، اس لفظ کو رکھ کر کے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی ہے۔ سنن ترمذی کی ابواب الدعوات میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اس پر کوئی ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا گیا ہے، بدون ترجمہ۔ امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث مبارکہ کو جو براء ابن عازب کی ہے رضی اللہ عنہما، اسے اپنی سند سے نقل کرنے کے بعد کہا لا نعلم فی شیء من الروایات ذکر الوضوء الا فی هذا الحدیث، یعنی حالت طہارت میں سونے سے متعلق فضائل پر جتنی بھی احادیث ہیں
لفظ الوضو صرف اس ایک حدیث ہی میں وارد ہے، کسی اور حدیث میں لفظ الوضو وارد نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کو کتاب الدعوات میں جو حدیث لائے ہیں، یہ حدیث مبارکہ امام بخاری رحمہ اللہ اور کتاب الوضو میں بھی دونوں جگہ پر بھی اس بات کی جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی الوضو کی یعنی اس لفظ کے ساتھ، اس لفظ کے مظہر کے ساتھ کہ الوضو جو لفظ ہے، ورنہ طہارت کا لفظ، طہور کا لفظ یہ تو کئی احادیث میں وارد ہے، الوضو کی اس کے ساتھ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ ابھی آپ کو میں فوائد بتاؤں گا کہ وضو کی حالت میں سونے کی کتنے فوائد ہیں، اور کچھ فوائد حدیث سے ہی ثابت ہیں اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ فوائد بعض اہل علم نے بیان کی ہیں۔ دونوں باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت وضو میں سونے کی جو فوائد بتائے ہیں، ایک فائدہ تو اس حدیث مبارکہ ہی میں ہے جو برا بن عازب سے مروی ہے، جسے میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم برا بن عازب سے، فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے تو گویا کہ تم فطرت پر ہو، فطرت پر تمہاری موت ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر قائم کی ہے، توحید پر، گویا کہ اس پر اس کی موت آ رہی ہے، یعنی گویا کہ اس ترتیب کے ساتھ آدمی جب بستر پر آتا ہے تو باوضو ہو، اور پھر ثم اضطجع علی شقک الایمن، دائیں جانب ہو کر کے لیٹتا ہو آغاز میں، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیتا ہو اور یہ آخری کلمات ہوں اس کے، پھر اس کے بعد رات بھر میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو فطرت پر اس کی موت آ رہی ہے۔ یہ جو فائدہ ہے خود اللہ کے رسول نے بتائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک اور فائدہ بھی بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ السجستانی اپنی السنن کی کتاب الادب میں جو ابواب النوم کا جو حصہ ہے، سونے سے متعلق جو مسائل آپ نے اکجا کیے ہیں، فضائل اور مسائل وغیرہ سب، پھر اسی طرح سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی اپنی السنن کی کتاب الدعاء میں اس حدیث مبارکہ کو لائے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں بیان فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ابن عباس سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان، ما من مسلمین یبیت علی ذکر طاہرا، جو مسلمان بھی حالت طہارت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہوئے، اور علی طاہرین کا معنی علی وضوء، حالت وضو پر ہو وہ، اور اس حالت میں اگر وہ سوتا ہے، سنن ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، ما من عبد بات علی طہور، یہ الفاظ ہیں، الفاظ قدرے الگ ہیں لیکن معنی وہی ہے۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا اس کا اگر حالت وضو میں سوتا ہے تو؟ کہا کہ فَيَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ، رات کی بالکل ایک حصہ گزر جانے کے بعد وہ بے چین ہو کر کے اچانک اٹھتا ہے یا کروٹ بدلتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، پھر اس حالت میں فَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، پھر جو ہے وہ کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتا ہے، جو بھی چاہے جائز چیز مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی اس ترتیب کے ساتھ حالت وضو میں وہ سوتا ہو، رات میں اچانک اس کی گھبراہٹ کی وجہ سے یا بس ایسی ہی اس نے کروٹ بدل لی یا اچانک کچھ آواز آ گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر جو ہے جو بھی آنکھ کھل جاتی ہے، ایسی صورت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے، ثبات قدمی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے علم نافع مانگتا ہے، فقہ مانگتا ہے، حسن معاملہ مانگتا ہے، عبادت کی لذت مانگتا ہے، معیشت میں استحکام مانگتا ہے، دیگر جو دنیاوی اعتبار سے جو چیزیں ہیں وہ مانگ لیتا ہے، الا اعطاہ ایاہ، یہ نبوی الفاظ ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے، یہ اللہ رب العالمین اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ ابھی جو میں نے کہا کہ یہ حدیث مبارکہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ حدیث مبارکہ معاذ بن جبل سے مروی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ایک تلمیذ ہیں ابو ظبیہ، وہ کنیت ہی سے مشہور ہیں، ان کا نام مذکور ہے ہی نہیں، بہرحال کبار تابعین میں سے ہیں، انہوں نے اس حدیث مبارکہ کو جو ہے مطلب لوگوں میں عام کیا، ملک شام کے تھے وہ، تو یہ بھی ایک فضیلت ہے
اور بہت بڑی فضیلت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدے کے طور پر بتایا ہے۔ یہ رات میں جو باوضو ہو کر کے سوتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ کیا یہ بات حیران کن نہیں ہے کہ بتائیے کہ نواقض وضو میں ایک چیز النوم بھی ہے، نیند بھی تو ہے نا۔ انسان بستر پر جاتا ہے، پل بھر میں نیند آتی ہے اس کو، اور وضو وہیں سے ختم ہو گیا اس کا، لیکن بس اس نے سنت کا اہتمام کرتے ہوئے وضو کی حالت میں سویا تو اتنی بڑی فضیلت اس کی۔ ایک چھوٹا سا عمل، وضو کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، لیکن وہ اہتمام۔ اس کے بعد آدمی جو ہے کسی دینی کام میں رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مثلا مان لیجیے کہ موبائل میں کچھ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے جو اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہیں، اور بس آخر میں یہ دعا پڑھ کر کے وہ سو جاتا ہے، تو وہ ایک کتنے مبارک عمل میں ہے وہ۔ ایک چھوٹی موٹی ایسی چیزیں جو انسان کی زندگی میں بہت برکتیں لاتی ہیں۔ جو لوگ بڑے بڑے کام کے جو خیالات رکھتے ہیں، جو ان سے کبھی ہو نہیں پاتا ہے، جو وہ کر نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ چھوٹا سا عمل ان کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں لے کر کے آ جاتا ہے۔ یقین مانیے، یہ حدیث نبوی ہے، آپ کر کے دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں۔ یعنی کتنی چھوٹی بات کی وجہ سے کتنی بڑی بات بتا دی گئی۔ فَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ شَيْئًا مِّنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے بطور فائدے کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو باوضو ہو کر سونے کا فائدہ۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے، صحیح ابن حبان، اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ ہے جو یعنی ابن حبان رحمہ اللہ کی ترتیب سے جو چھپی ہے نا کتاب، اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتاب الطہارہ میں جو وضو سے متعلق جو احادیث اکجا کی گئی ہیں، اس کے فضائل اور دیگر امور سے متعلق، ابن عمر اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بات طاہرا، جو مسلمان بھی حالت وضو میں رات گزارتا ہے، اسی حالت میں بستر پر آتا ہے اور آرام کرنے لگتا ہے، بات علی شعارہ ملک فلم یستیقظ الا قال الملک، اس کے سرانے پر بھی ایک ملک، ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے لیے برابر دعا کرتے رہتا ہے۔ کیا دعا کرتے رہتا ہے معلوم؟ الفاظ پہ غور کیجیے آپ۔ فرشتہ یہ دعا کرتے رہتا ہے اس مسلمان کے لیے جو حالت وضو میں سویا ہوا ہے کہ اللہم اغفر لعبدک فلان، اے اللہ تیرے اس بندے کی مغفرت فرما۔ مسلسل اس ملک کا یہ کام ہی ہے، اے اللہ اس بندے کی مغفرت فرما دے، اس بندے کو معاف کر دے۔ اچھا، تعلیل، وجہ کیا اس کی؟ کیوں یہ دعا کر رہا ہے ملک؟ کس بنیاد پر دعا کر رہا ہے؟ کہا کہ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، اے اللہ یہ حالت طہارت میں سویا ہوا ہے۔ اس سے پہلے والی جو حدیث میں آپ کو بیان کیا تھا نا، سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ کی، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان کی، ان دونوں حدیثوں پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کا حکم لگائے ہیں۔ صحیح کا مطلب حسن لغیرہ کا حکم لگائے ہیں اس سے پہلے والی حدیث پر۔ بہرحال یہ قابل احتجاج احادیث ہیں، الصحیحہ میں داخل کیا ہے شیخ البانی نے رحمہ اللہ۔ تو اتنی عظیم فضیلتیں ہیں۔ آپ ذرا غور کر کے دیکھیے کہ ایک شخص جب رات میں سوتا ہے تو گویا کہ وہ بھی ایک طرح کی موت ہے، ساری چیزیں اس کی اختیارات سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ شرعی اعتبار سے اس پر قلم تک اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی حساب کتاب میں وہ چیز لکھی نہیں جاتی کہ اس سے فی الحال ہو کیا رہا ہے۔ گویا کہ وہ بھی الموت الصغریٰ، الموتۃ الصغریٰ، وہ بھی ایک موت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ انسان جب سوتا ہے تو گویا کہ اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، جس کو موت طے ہوتی ہے پھر اس کو تو موت آ جاتی ہے، لیکن جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک وقت تک کے لیے مزید زندگی بخشتے ہیں تو جب تک طے شدہ ہے پھر اس کو جو روح لوٹائی جاتی ہے اس کو۔ یہ بھی ایک طرح کی موت ہے۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پھر ایک شخص جب سوتا ہے حالت وضو میں تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر کے سو رہا ہے کہ میں حالت طہارت میں رہوں، اللہ کا تقرب حاصل کر کے رہوں اور آخر میں اللہ کا ذکر کر کے سو جاؤں، تاکہ ایک طرح کی اسے مکمل جو ہے مطلب ایک مومن سو رہا ہے اور وہیں سے اس کی موت آ رہی ہے۔ ایک مبارک موت ہے، ایک عمدہ موت ہے۔
عمل بہت چھوٹا ہے، شاق گزرنے والی بات ہے ہی نہیں، بس ایک اہتمام کی بات. ورنہ آدمی جا کر کے آخر میں حمام میں ہاتھ پیر تو دھو کے آتا ہی ہے، لیکن بس وہ وضو والی جو بات ہے، ایک تعبد، ایک عبادت ہے، وہ جو عمل ہے بہت ساری نیکیاں اور خوبیاں اور بہت ساری برائیوں سے اسے بچا لیتی ہے. اسی لیے یہ جو مصنف عبد الرزاق جو حدیث کی کتاب ہے، اس کا جو بالکل آخری حصہ ہے نا، کتاب الجامع، اس میں ایک باب قائم کیا گیا ہے کہ باب ذکر اللہ عند المضاجع یا فی المضاجع. بستر پر جب ایک مسلمان آتا ہے تو اس سے جڑی ہوئی جو ذکر و اذکار اور دعائیں ہیں اس سے متعلق وہ باب ہے. اس میں آپ نے امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ ان کی طریق سے عبداللہ بن عباس کا ایک اثر لائے ہیں رضی اللہ عنہما. امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی قال علی ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے، کہا کہ لا تنامن الا علی طاہر، کہا کہ جو الا علی وضوء، کہ ایسی حالت میں نہ سوئیں کہ آپ بغیر وضو کے سو جائیں، حالت وضو ہی میں سوئیں. اس کی ایک وجہ آپ نے یہ بتائی، کہا کہ فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ تُبْعَثُ عَلَى مَا قُبِضَتْ عَلَيْهِ، جس حالت میں روح قبض کی جاتی ہے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اسے اٹھایا بھی جائے گا. اسی حالت میں، حالت وضو میں سویا ہوا ہے تو وہ حالت وضو ہی میں اٹھے گا. وہ یہ بات کہیں. اس اثر سے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں بھی ذکر کیا اس اثر کو، اور کہا کہ رجالہ ثقات، اس میں ایک راوی ہیں یحییٰ، ان کے تعلق سے کچھ کلام کا ذکر کیا ہے. خیر یہ سب جو ہے فوائد ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک نکتے کی بات کہی کہ آدمی جب بستر پر آتا ہے سونے کے لیے تو شریعت نے یہ صلاح دی اور دعوت دی اور ایک مستحب عمل بتایا کہ فتوضأ وضوءک للصلاۃ، جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح سے وضو کر کے آئیں. وضو کا تعلق کس سے ہے؟ بدن کی طہارت سے. کہا کہ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ الاستعداد للموت بطہارت القلب، بطہارت القلب. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی گویا کہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. موت کے لیے کیا مطلب؟ مرنے کے لیے نہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اپنے قلب کی طہارت کے اعتبار سے. قلب کی طہارت کے اعتبار سے، اس لیے کہ قلب کی طہارت اولا من طہارت البدن، بدن کی طہارت سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے قلب کی طہارت ہے. جب بدن کی طہارت کا اتنا لحاظ ہے تو پھر قلب کی طہارت کا، قلب کتنا صاف ہو، توحید سے متعلق، اخلاص سے متعلق، لوگوں کے معاملات سے متعلق کس قدر قلب صاف ہونا چاہیے. جب بدن کی صفائی کے اتنے فوائد ہیں، بدن کی طہارت کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا ثواب ہے کہ جو ہے مطلب فأنت علی الفطرہ، موت آ رہی ہے تو فطرت پر موت آ رہی ہے. تو یہ قلب کی طہارت کتنی بڑی چیز ہے، روح کی طہارت کتنی بڑی چیز ہے، من باب اولا. یہ ابن حجر نے کہی رحمہ اللہ. ایک فائدے کے طور پر امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں جو کتاب الذکر والدعاء میں حدیث مبارکہ ہے ایک اہم بات کہی ہے. انسان ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، بہت ہی نیک انسان ہو، متقی ہو اور بہت ہی بدبخت ہو، خواب سب کو آتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ حالت وضو میں سونے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ یعنی اصدق الرؤیا کا موقع رہتا ہے، صحیح اور سچے اور عمدہ خواب آئیں گے اس کو. اور وَأَبْعَدْ أَن يَتَلَعَبُ الشَّيْطَانُ بِهِ، اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کے ساتھ کھیل نہیں پائے گا، شیطان اس کے ساتھ تلاعب کھلواڑ نہیں کر پائے گا. یہ اس کی مواقع کم ہو جائیں گے حالت وضو میں سونے کی وجہ سے. اس کے خواب کی عمدگی پر بھی اس کا اثر پڑے گا اور شیطان کے کھلواڑ سے بھی وہ بچا رہے گا. یہ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک بات کہی. آخری بات میرے اس درس کی وہ یہ ہے کہ وضو کر کے سونے سے متعلق آپ دیکھو کتنی فضائل ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں. وہ آج میرا موضوع نہیں ہے وضو کر کے سونے کی کیا فضیلت ہے، وضو کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ تو میرا موضوع نہیں ہے نا. وضو کر کے سونا وہ میرا موضوع ہے.
لیکن وضو سے متعلق جو فضائل ہیں قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں کتنی کثرت سے ہیں، سبحان اللہ، بیان نہیں کیا جا سکتا اتنے مختصر سے وقت میں، بہت ہے، کثرت ہے۔ یہ اس اعتبار سے لگے ہاتھوں وہ سارے جو ہے فضائل سے مستفید ہو کر کے ہی سوتا ہے، وہ سارے فضائل آ جا رہے ہیں۔ لیکن جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں نص کی روشنی میں یا کچھ اصحاب علم کے اقوال کی روشنی میں، وہ صرف جو ہے من بات طاہرن والی بات، جو طہارت کے حالت میں سوتا ہے، جیسے امام بخاری نے باب قائم کیا نہیں، باب فضل من بات علی الوضوء، حالت وضو میں سونے کی فضیلت سے اس حد تک ہم نے یہ باتیں آپ کو بتائی ہیں، ورنہ فی نفسی جو وہ وضو کر رہا ہے اس سے متعلق تو وہ بہت سارے فضائل سے مستفید ہو ہی جا رہا ہے۔ کتنی مبارک چیز ہے یہ، اس کا اہتمام کیجیے، اور ہم خود محسوس کریں گے کتنی برکتیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم عمل کو اختیار کرنے، عمل کرنے، اہتمام کرنے کی، اور اس میں جو فوائد بتائے گئے ہیں نبوی الفاظ کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں مستفید ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں جو جدہ دعویٰ سنٹر ہے، ہمارے شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، ان کی دعوت پر میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے یہ درس میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے جو بھی معاونین ہیں، شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ، اور ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، اور ہمارے معاون خاص شیخ شعیب ابن یونس محمدی، استاذ جامعہ محمدیہ، اور شیخ اختر محمدی، ان دونوں کا تعاون خاص رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں بہتری لائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنی اطاعت میں رکھیے ہم سب کو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔